بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. میرے محترم دوست و بزرگوں، شریعت انسان کی زندگی کو ایک حسن ترتیب دیتی ہے. زندگی گزارنے کے اعتبار سے اس کو ایک بہترین ترتیب دیتی ہے. جو لوگ سنت اور شریعت کے پابند ہیں، ان کی زندگی کا ہر پہلو، ہر لمحہ وہ پرسکون میں ہے. لیکن جو لوگ شریعت کے پابند نہیں ہیں اور شریعت سے ہٹ کر جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوانین بتائے ہیں قرآن میں، اس کے مطابق آدمی اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتا ہے، تو وہ ہمیشہ دنیا کے تھپیڑے کھاتا ہے، بلکہ دنیا جو ہے اس سے کھیلتی ہے. دنیا کے لوگ اس سے کھیلتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس سے کھلواڑ کرتی ہے. شریعت انسان کی زندگی کو حسن پیدا کرتی ہے، اس کی زندگی کے اندر خوبصورتی پیدا کرتی ہے، اور زندگی کو اس کے بیلنس بناتی ہے. اس لیے مسلمان کی زندگی وہ ہمیشہ شریعت کے تابع ہے. بغیر شریعت کے اس کا کوئی قدم، کوئی لمحہ، کوئی خطا یہ اس کی پکڑ کا سبب بن سکتا ہے. بعض مرتبہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں معافی کا سبب بن جاتی ہے، تو بعض مرتبہ بڑی بڑی چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر معافی کا سبب بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی زندگی کے گزارنے کے اعتبار سے، جو پچھلے جمعہ کو میں بات کر رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان سے بچو.
اس کے بارے میں پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا کہ گمان کیا چیز ہے۔ گمان یہ انسان کی سوچ ہے کہ انسان کا گمان اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر انسان غلط گمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی ہلاکتی میں ڈالتا ہے، کیونکہ غلط گمان یہ گناہ ہے۔ ان بعض الظن اثم، کہ بعض بدگمان جو ہے وہ بڑے گناہوں میں سے ہے، چھوٹا نہیں، بڑا گناہ، کہ یہ گمان جو ہے وہ بڑے گناہوں میں سے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر زندگی کے گزارنے کے اعتبار سے بہت معنی رکھتی ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے، آنکھوں سے دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے، اور چوری کرنے کے بعد جب وہ نکل رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے چوری کی ہے، دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے؟ تو اس نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ دیکھو، ایک تو چوری تو کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہے، اور وقت کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہ اس نے چوری کی ہے، لیکن یہاں پر اس نے قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے چوری نہیں کی ہے۔ جیسے ہی اس نے اللہ کی قسم کھائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے جب اللہ کی قسم کھائی ہے تو میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ جب تو نے اللہ کی قسم کھائی ہے تو میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور آگے جو ہے بڑی تعجب کی بات فرمائی کہ میری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، میری آنکھ جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن تیری اللہ کی قسم یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ایک نبی نے اپنی آنکھوں سے سامنے والے کو چوری کرتے دیکھا، لیکن جب اس نے اپنی زبان کو بدل کر اللہ کی قسم کھا کر یہ لفظ کہہ دیا کہ میں نے چوری نہیں کی ہے، یہاں پر معاملہ ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میری آنکھ غلط ہو سکتی ہے لیکن میرے اللہ کی قسم جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر انہوں نے اپنے گمان کو اچھا کر دیا۔ پہلے جو دیکھا تھا وہ واقعتاً صحیح تھا، غلط نہیں تھا، لیکن پھر اپنے گمان کے اندر کیا چیز لے کے آئے وہ، کہ اپنے گمان کے اندر وہ چیز لے کے آئے کہ شاید اس نے جو چوری کی ہے وہ اس لیے کی ہوگی کہ اس سے اس کا کوئی حق نکلتا ہوگا جو اس کو لینا واجب ہے، ضروری ہے، اور وہ سامنے والا نہیں دے رہا ہے، اس لیے اس کو مجبوراً یہ چیز کی ضرورت پڑی تو اس نے وہاں سے اس چیز کو اٹھا لیا۔ سوچ جو ہے نا، گمان، آج ہمارا گمان جو ہے نا بگڑا ہوا ہے، اور یہ ہمارے سلگتے ہوئے معاشرے کی سب سے بڑی گندی سوچ ہے لوگوں کی، کیونکہ آدمی کے پاس میں سوچنے کے لیے کچھ ٹائم نہیں ہے اور کام کرنے کے لیے وقت نہیں ہے،
تو آدمی جو ہے سوچتا ہے تو کسی کے بارے میں بدگمانی کو سوچتا ہے، بری چیز کو سوچتا ہے۔ گمان اچھا رکھنا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے گمان کو اچھا کر کے بتایا کہ میری آنکھ کہ یہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی قسم جھوٹی نہیں ہو سکتی، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اور اپنے گمان کو اچھا کیا۔ اور ایسی جگہوں سے بھی بچنا ہے جہاں پر گمان غلط ہو، بدگمانی کی جگہ سے بھی بچنا ہے اپنے آپ کو۔ بعض لوگوں کو ایسی عادت ہوتی ہے کہ جہاں پر بدگمانیاں ہوتی ہیں ایسی جگہوں پر لوگوں کو جانے کا شوق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو رات کے وقت میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ملنے کے لیے آئی مسجد نبوی میں۔ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کر چلی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے یہاں پر ایک اپنی بیوی کا ادب اور احترام کا ایک طریقہ بتایا کہ اپنی بیوی کی بھی کیا کرنا، عزت کرنا، اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا۔ اللہ کے نبی اپنی بیوی کو اعتکاف میں ہوتے ہوئے رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے۔ جب مسجد کے دروازے تک آئے تو آپ نے دیکھا کہ دو صحابی جا رہے ہیں، بات یہ چل رہی ہے کہ بدگمانی کی جگہ سے بھی بچنا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے رہے اور حضرت صفیہ کو رخصت کر رہے تھے، دو صحابی وہاں سے گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے یہ بات کہی کہ یہ جو عورت جس کو میں رخصت کر رہا ہوں یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ میری بیوی صفیہ ہے، بدگمانی سے بچنے کے لیے۔ رات کا اندھیرا وقت تھا، اس زمانے میں تو فلش لائٹ اور اتنی ساری تو تھی نہیں، لوگوں کے گھروں میں مصیبت سے دیے جلتے تھے، تو اندھیرا زیادہ تھا، تو صحابی کے گمان میں یہ چیز نہ آئے، حالانکہ نبی کی شان سے یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بدگمانی سے بچانے کے لیے پہلے ہی جو ہے آپ نے مقدمہ باندھ دیا کہ یہ جو عورت ہے یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ہم آپ سے یہ امید کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک ادب بتایا، اور وہ ادب یہ کہ بدگمانی کی جگہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایسی جگہوں پر جہاں پر لوگوں کی جو ہے پارٹیاں چل رہی ہے، ایسی جگہ پر جہاں پر سیاسی لوگ زیادہ ہیں، ایسی جگہوں پر جہاں پر آدمی کے بدگمان ہونے کا یا اس کی عزت کے پار پار ہونے کا خطرہ ہے، وہاں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ایسی جگہوں پر جانے سے بھی احتیاط کرنے کو کہا، بلکہ بدگمانی سے اپنے آپ کو ایسی جگہوں پر جہاں پر بدگمانی کا احتیاط ہوتا ہو، بدگمانی کا شائبہ پیدا ہوتا ہو، وہاں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا کہ بدگمانی کی جگہ سے بھی بچو۔ اس لیے جو شریعت میں نے بتایا نا پہلے کہ شریعت جو ہے نا وہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، یہ شریعت جو ہے کوئی دنیاوی نظام کی طرح کسی انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، یا کسی انسان کا بنایا ہوا لا نہیں ہے۔ یہ لا یہ آخرت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ لا بنایا ہے، یہ قانون بنایا ہے، اور اس قانون کے مطابق جس کی زندگی چلتی رہی بہترین، وہ اپنے آپ کو خوبصورت پائے گا۔ اس لیے
کہ آدمی جب بدگمان ہوتا ہے کسی سے تو پھر بدگمانی کے اعتبار سے اس کے ذہن کے اندر نہ جانے کتنے فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سوچ ذہن سے شروع ہوتی ہے، پھر یہ دماغ میں خیالات پیدا کرتے 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 وہ دلوں کی گندگیوں تک کے پہنچ جاتی ہے اور وہ دلوں کے اندر کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اب وہ ہماری پارٹی میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر ہمارے مجمع میں۔ بدگمانی آدمی کا جو ہے نا ایک شیوا بن چکا ہے، ایک عادت بن چکی ہے۔ 5-6 لوگ ملے ہیں اور ملنے کے بعد میں بیٹھ کر اس کا چرچا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ اس کو تو دیکھو نا کہاں سے مال لے کے آیا، چوری کر کے لے کے آیا ہوگا، رشوت اتنی کھائی ہوگی اور نہ جانے کس کے حقوق کو دبایا ہوگا۔ یہ سب بیٹھے بیٹھے چرچے کر رہے، باتیں کر رہے، بدگمانی کسی کے بارے میں کہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو تیرے پیٹ میں کیا تکلیف ہے، اور اگر اس کا طریقہ غلط ہے تو تجھے اس کے بارے میں بدگمان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تجھے اس کی حقیقت معلوم ہے تو تجھے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ تو اس کو دبا۔ تجھے یہ شریعت نے یہ نہیں کہا ہے کہ تو اس کے راز کو لوگوں کے سامنے فاش کر، بلکہ شریعت نے تجھے خاموش رہنے کو کہا ہے۔ تو تیرا فریضہ ادا کر، اور وہ اس نے جو ہے اس کی جو بدگمانی جو تیرے ذہن میں آ رہی ہے، اس سے جو تو لوگوں کو بدگمان کر رہا ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، اپنی جگہ پر دیا ہے۔ اچھا پھر اس کو پوچھتے ہیں کہ تیرے کو پتہ ہے تو نے؟ نہیں، بولے میں نے وہ سنا تھا۔ تو سنا تھا تو کائے کو اپنے اوپر یہ سب عذاب لے رہا ہے، کائے کو لوگوں کی فالتو باتیں اپنے دماغ کے اندر ڈال رہا ہے۔ تو یہ سب جو ہے نا یہ ایک ذہن کو بگاڑنے والی ہمارے معاشرے کی ایک سلگتی ہوئی بیماری ہے، اور یہ اور زیادہ عروج پر ہو رہی ہے۔ تو یہ بیماری سے اپنے آپ کو بچانا، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بدگمانی جو ہے نا، بدگمانی انسان کی زندگی کو تہش نہش کر دیتی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت جو ہے اللہ کے نبی امی عائشہ سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی، اور جب بھی ملنے کے لیے آیا کرتی تھی تو وہ یہ جملہ بار بار کہتی تھی کہ وہ ہار کا واقعہ پیش نہ آیا ہوتا تو ایک مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھ لیا کہ جب بھی تو مجھ سے ملنے کے لیے آتی ہے تو تیری زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ پیش نہ آیا ہوتا تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ ہار کا واقعہ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں بھی پیش آیا تھا، واقعہ افک۔ تو اس عورت نے جو ہے اپنے اس واقعے کو، بدگمانی کے بارے میں بول رہا ہوں میں، تو اس عورت نے جو ہے اپنے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ میں جو ہے گاؤں کے کنارے پر رہتی تھی، اور گاؤں کے کنارے پر رہتی تھی، ایک لڑکی جا رہی تھی، اس کے گلے میں ہار تھا، اور وہ ہار جو ہے وہ چیل اڑا کر لے کے گئی۔ اب وہ بچی رونے لگی، جب لوگ بھاگ کر آئے اور لوگوں نے دیکھا کہ اس بچی کے گلے میں ہار نہیں ہے تو لوگوں نے مجھ پر شک کیا، کیونکہ میں غریب عورت تھی اور شہر کے گاؤں کے کنارے پر رہتی تھی، اور میں اپنی غربت کی وجہ سے میں اپنا اظہار کر رہی ہوں، لیکن وہ میری بات کو مان نہیں رہے۔ لیکن جب بہت ساری اس کے ساتھ میں مار پیٹ ہوئی اور اس کے حالات خراب کر دیے، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک نظام ہوا کہ وہ جو چیل جو ہار لے کے گئی تھی، وہ ہار اس چیل نے لوگوں کے سامنے واپس لا کے رکھا، اور جب اس کی برات ظاہر ہوئی تو اس نے اس حالات سے پریشان ہو کر جب وہ مدینہ گئی، اور مدینہ اپنے اس شہر کو، وطن کو چھوڑ کر گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاضر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ اس لیے بولتی تھی کہ کاش کہ وہ واقعہ پیش نہ آیا ہوتا تو
کہ اگر یہ ہار والا واقعہ پیش نہ آتا تو میں جو ہے اپنی جگہ کو نہ چھوڑتی، اور اگر جگہ کو نہ چھوڑتی تو میں اسلام کے اندر داخل نہ ہوتی۔ تو وہاں پر اس سے لوگ بدگمان ہوئے، اس کے حالات کو دیکھ کر، اس کی پوزیشن کو دیکھ کر، اس کی سسٹم کو دیکھ کر لوگ اس سے کیا ہے بدگمان ہوئے، اور اس بدگمانی کی وجہ سے کیا ہوا کہ لوگوں نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی، اور اس مار پیٹ کے برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اس کو اپنے وطن کو چھوڑ دینا پڑا۔ تو یہ جو ہمارا سسٹم جو چل رہا ہے نا ابھی، وہ سسٹم کو ہمارے بدلنے کی ضرورت ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر لمحے میں آدمی اپنی زبان کو، اپنے سوچ کو، اپنے گمان کو کیسا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، وہ کس کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اگر ہمیں فرصت ہے تو اللہ کی جو ہے قدرت کے بارے میں سوچو، اگر ہمارے اندر سوچنے کی استطاعت ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات ہے اس کے اوپر غور کرو۔ اللہ کا جو نظام چل رہا ہے اس نظام کے اوپر غور کرو کہ اللہ نے یہ سب یہ فائدہ تو پیدا نہیں کیا، لوگوں کے بارے میں نہیں، کیونکہ اللہ کے جس سسٹم کے بارے میں غور اور فکر کرے گا کہ اللہ کے یہ نظام کے بارے میں جس کی سوچ اچھی بنے گی تو وہ نظام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ لیکن اگر کسی کے خلاف کوئی اس نے غلط سوچ استعمال کی، گمان اس کا غلط استعمال ہوا، اس کی فکر غلط استعمال ہوئی، تو پھر اس کو جواب دینا پڑے گا۔ بلکہ پچھلی جمعہ کو میں نے یہاں تک کہ بتایا تھا کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ آدمی اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، ایسا گناہ ہے کہ آدمی اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، اور جب گناہ نہیں سمجھے گا تو اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوگی، اور جب توبہ کی توفیق نہیں ہوگی تو اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ گناہ بعین ہی قیامت کے دن کھڑا کا کھڑا رہ جائے گا۔ اس لیے شریعت نے اس کا ایک طریقہ بتایا کہ جانے اور انجانے میں اگر کسی کے بارے میں ہم نے بدگمانی کر لی، ہمیں معلوم ہے، دیکھو شریعت جو ہے نا وہ انسان کی زندگی کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ خوبصورت بنانے کے لیے، اصل آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، اصل آخرت کی زندگی ہے، اور وہی آخرت کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اگر ہم سے کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی ہوئی ہے، جا کے پہلے معافی مانگ لو اس سے، بڑا اچھا کام ہے، دل پر پتھر پڑے گا، لیکن گناہ سے تم پاک صاف ہو جاؤ گے، اور آخرت کا جو وبال ہے نا، آخرت کا وہ وبال وہ نیکیوں کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا۔ نیکی ہمارے پاس میں اتنی ہے بھی نہیں، اور ہم کو معلوم نہیں ہے، مقبول نمازوں کے ثواب دینے پڑیں گے، مقبول عبادتوں کے ثواب دینے پڑیں گے، مقبول حج کے ثواب دینے پڑیں گے، مقبول صدقات کے ثواب دینے پڑیں گے۔ ہمارے پاس میں کون سی چیز قبول ہوئی ہم کو پتہ ہی نہیں، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں آدمی کے بارے میں اس نے بدگمانی کی تھی، وہ بدگمانی کی معافی شافی نہیں ہوئی ہے، تو کہا کہ جس کے بارے میں بدگمانی ہوئی تھی اس کو بلاؤ، اور بلانے کے بعد میں دونوں کو سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور کھڑا کرنے کے بعد میں جو ہے جس نے بدگمانی کی تھی اس سے اس کی مقبول عبادت لے کے اس کو دے دی جائے گی۔ ہم کو اپنی نیکیوں کا حال معلوم نہیں کہ ہماری نیکیاں اللہ کے یہاں پر کتنی ہیں، لیکن آدمی کو اپنے گناہ کے بارے میں ضرور علم ہے کہ میں نے یہ کیا تھا، اور فلاں وقت میں کیا تھا، اور فلاں وقت میں نے کسی کی بدگمانی کی تھی، جا کے معافی مانگ لو۔ معافی مانگنا تھوڑا مشکل کام ہے، دیکھو معافی مانگنا تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ جو سب سے پہلے معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے۔ بلکہ اپنی جو حیثیت ہے، اپنی کیپیسٹی ہے، اپنی جو پوزیشن ہے،
اپنی پوزیشن اپنی جگہ پر، لیکن آخرت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بندوں کا جو احوال ہے، بندوں کے جو معاملات ہے، اللہ کے نزدیک مالدار، غریب، امیر، بنگلے میں رہنے والا، جھوپڑے میں رہنے والا، وہ سارے کے سارے اللہ کے نزدیک ایک ہی بندے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سارے بندوں کے معاملے ایک ہی جگہ پر سولو کیے جائیں گے، میدان محشر کے اندر سب کے سامنے وہ پورا چٹھا ہمارا کھولا جائے گا۔ تب جس کے بارے میں بدگمانی ہوئی، جا کے بھائی تیرے بارے میں جو ہے ہم سے یہ چیز ہو گئی تھی، جانے انجانے میں ہوئی ہے، تو معاف کر دے۔ اس نے معاف کر دیا تو یوں سمجھ لو دل کو سکون ملے گا، اور اگر معاف نہیں کیا تو آپ اس کی منو سماجت کرو کہ بھائی تو معاف کر دے، اللہ کے واسطے معاف کر دے۔ اور جس کے پاس میں معافی مانگنے جاوے اس کے لیے بھی شریعت نے حکم دیا کہ بھائی وہ اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ معافی مانگنا اوکھا کام ہے، مشکل کام ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے آدمی کو یوں لگے گا کہ میری ذلت ہو رہی ہے، میں رسوا ہو رہا ہوں لوگوں کے سامنے، تو بدگمانی کرتے اس وقت تجھے پتہ نہیں چلا تھا۔ اچھا، جس کے بارے میں بدگمانی تم کر رہے ہو، جس کے بارے میں تم بدگمانی کے اعتبار سے چوری کا الزام ڈال رہے ہو، رشوت کا الزام ڈال رہے ہو، اور نہ جانے لوگوں کے حقوق مارنے کے الزام ڈال رہے ہو، اگر وہی الزام تمہارے اوپر اگر کوئی لگا دے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ تمہارے دل کے اوپر کیا گزرے گی کہ تمہارے دل کے اوپر جو ہے اتنا بڑا پتھر لگے گا، اور تم افسوس کے مارے جو ہے اپنے آپ کو پچھتاوے میں اور شرمندگی میں محسوس کرو گے۔ تو کیا دوسروں کے بارے میں یہ چیز ہم نہیں سوچتے کہ میرے بھائی کے بارے میں غلط گمان کر رہا ہوں، غلط بدگمانی کر رہا ہوں، یہ میرا بھائی جو ہے حالانکہ اس کے اندر ملوث نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں معاشرہ دیا ہے، جو شریعت دی ہے، وہ شریعت ایک صاف ستھری زندگی گزارنے کے اعتبار سے دی ہے۔ ہماری زندگی بالکل ایک صراط مستقیم پر ہو، سیدھی سادی زندگی ہو، جس سے ہمارا نہ کسی سے کوئی لینا دینا ہو، نہ ہمارا کسی کے اعتبار سے آخرت میں کوئی وبال ہو۔ اس لیے جو ہے آدمی مر رہا ہو نا تو وہ ہلکا پھلکا دنیا سے رخصت ہو گئے، کسی کا کوئی بوجھ اس کے سر پر نہ ہو، کسی کی کوئی غیبت اس کے سر پر نہ ہو، کسی کی کوئی بدگمانی اس کے سر پر نہ ہو، کسی کا کوئی آپس کا لین دین اس کے سر پر نہ ہو، بلکہ وہ دنیا سے جب رخصت ہو رہا ہو تو وہ دنیا سے اپنے بوجھ کو ہلکا کرتے ہوئے جاوے۔ تو اس کی زندگی کے اندر مرنے کے بعد کے جو مزے ہیں، وہ دنیا کی زندگی کو وہ جتنی تکلیفیں ہوئی ہے، جتنے بھی حالات آئے، جتنے بھی پریشانیاں ہوئی ہے، ان ساری چیزوں کو آخرت کے اعتبار سے وہ بھول جائے گا۔ لیکن یہ دنیا اصل امتحان کی جگہ ہے، اصل امتحان ہے یہاں پر، اور ہر ایک انسان جو ہے وہ امتحان میں چل رہا ہے۔ کسی کا امتحان کس طریقے سے ہو رہا ہے تو کسی کا امتحان کس طریقے سے، جس آدمی کی جیسی کیپیسٹی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ویسے ہی امتحان لیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتے۔ جتنی بوجھ کو جھیلنے کی طاقت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنا بوجھ دیتے ہیں۔ تو جو آخرت کے جو ہے بوجھ کو، اپنی آخرت کو سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارے گا صحیح معنوں میں، اللہ کے احکام میں صحیح معنوں میں زندگی گزارے گا، تو میرے بھائی دوستو بزرگو، اس کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہو کر کہ جب وہ مرے گا تو لوگ اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی تعریف کریں گے کہ نہیں، یہ بندہ بہت اچھے اخلاق والا تھا، یہ بندہ بہت اچھی سوچ والا تھا، یہ بندہ جو مر گیا ہے وہ امت کا خیر خواہ تھا، یہ امت کی بھلائی کے لیے زندگی جیتا تھا، یہ لوگوں کا دنیا سے اچھا کر کے گیا ہے۔ آدمی کے مرنے کے بعد اس کی برائی نہ ہو، آدمی کے مرنے کے بعد اس کی اچھائیاں بیان ہو کہ یہ آدمی اپنے بارے میں جو ہے لوگوں کے لیے خیر خواہ تھا، لوگوں کی بھلائیوں کے کام کر کے گیا ہے۔ کم از کم آدمی جو ہے اپنے گمان کو اچھا کرے، لوگوں کے بارے میں، لوگوں کی سوچ کو، اپنی سوچ کو جب آدمی اچھا بنا دے گا تو اس کو دوسروں کے بارے میں غلط سوچنے کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ اگر کسی کے بارے میں غلط سوچ کا خیال آوے تو اپنے اندر جھانکو کہ تیرے اندر کتنی گندگی ہے، تیرے اندر کتنی برائی ہے۔ جب آدمی، شریعت میں یہ کہا ہے کہ جب آدمی اپنے اندر جھانکے گا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ،
کہ تو اپنے اندر جھانکے گا تو تجھے ساری چیزیں پتہ چلے گا کہ تیرے اندر کیا چیزیں ہیں. اگر تو اپنے اندر جھانکے گا نہیں تو تجھے دوسروں کے اندر جھانکنے کی سمجھ میں آئے گا، اور دوسروں کی زندگی میں جھانکنا یہ تیرے لیے وبال عظیم ہے، تیری آخرت کو برباد کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.